وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی جان، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ کبیرہ ہوتے ہیں جی، اور بعض اہل علم جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ ایسے نیک اعمال ہیں کہ جب بندہ ان کو بجا لاتا ہے تو اس کی وجہ سے، ان کی برکت سے، یعنی ان نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ صغیرہ اور کبیرہ دونوں معاف کر دیتے ہیں۔ کچھ دوسرے علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صغیرہ جو ہیں وہ اللہ ویسے نیکی کرنے سے معاف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی صغیرہ گناہ کر لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرتا ہے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں وغیرہ۔ تو دوسرے کچھ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ بہرحال اس میں علماء کی مختلف رائے بھی موجود ہے۔ باقی صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ ہو، اللہ رب العالمین بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اور ایک بات اللہ نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر ذکر کی ہے، جن میں سے ایک مقام جو ہے وہ ہے جی سورۃ النجم۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ نجم کی 32 نمبر آیت ہے۔ اس کا مطالعہ کریں، اس کو خوب غور سے پڑھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کہہ رہے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر صغیرہ گناہ جو ہے وہ مطلب کہ ان سے ہو جاتے ہیں تو یقیناً تیرا پروردگار وسیع بخشش والا ہے۔ تو یہ الا اللمم، اس کی مفسرین نے بہت زیادہ تفسیر بیان کی ہیں، جن میں سے اکثر سلف صالحین نے یہ الا اللمم، اللمم جو لفظ ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ لیے ہیں جی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر دیکھ لیں جو اہل علم نے لکھی ہے، یا اس کے علاوہ آپ صحیح بخاری کی وہ حدیث سامنے رکھ لیں جو بخاری شریف کے اندر 6243 نمبر پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا او کما قال۔ یہ پوری حدیث پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ لیا ہے جسے لا محالہ اس نے پانا ہی پانا ہے۔ سو آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، اور نفس تمنا کرتا اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ اس سب کو سچا کر دکھاتی ہے یا جھوٹا۔ تو اس کو بھی سامنے رکھ لیں۔ تو بھائی اس کے علاوہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 جو ہے اس کو دیکھ لیں۔ اسی طرح جو ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 37 اس کی تفسیر پڑھ لیں۔ دیگر قرآن پاک کی جو ہے آیات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور حسن حدیثیں ان کا مطالعہ کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، صغیرہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں، کبیرہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ باقی یہ بات کہ بھائی جو کہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، اس بارے میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ساری تفصیل جو ہے اس کو آپ سامنے رکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔